بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ساتھیو، آج ہم دیکھیں گے عید میلاد النبی بنانے والوں کے کچھ دلائل کہ وہ کیا دلائل دیتے ہیں، اور ان کا جواب بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ میلاد جو ہے منعقد کرنے والے عموماً 5 دلیلیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ میلاد جو یہ سالانہ ایک یادگار ہے، اس کے بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ پھر مجھے بتائیں کہ اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں 10 بار یاد نہ کرتا ہو تو اس کے لیے سالانہ یا ماہانہ یادگاری محفلیں منعقد کی جائیں، جن میں وہ اپنے نبی کو یاد کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کر سکے۔ لیکن اگر مسلمان رات اور دن میں 10 اور 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا اور ان پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہو، تو اس منعقد کے لیے سالانہ محفلیں منعقد کرنا، یعنی اس مقصد کے لیے جو ہے سالانہ محفلیں منعقد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جو انسان پھر پورے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یاد نہیں کرتا، تو وہ پھر سال میں ایک دفعہ یہ محفلیں منعقد کر لے۔ تو جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہو، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ سالانہ محفل منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ میلاد میں شمائل محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و فضائل کو سال میں ایک مرتبہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سن لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے جس کو سال بھر سننے اور سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ اپنی کتاب کو جاری رکھا کریں، کہ جیسے اگر ایک کتاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ نے مکمل کر لی ہے، تو وہی والی کتاب جو ہے، اسی نام والی بک جو ہے کسی دوسرے رائٹر سے پڑھ لیں کہ اس نے کیا لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح بہت ساری اور کتابیں ہیں، جیسے آپ کو تجلیات نبوت ملتی ہے، الرحیق المختوم، اور ملتی ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی کتابیں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھی ہیں، آپ وہ پڑھیں، مختلف ناموں کی کتابیں پڑھیں، مختلف رائٹروں کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے اور سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل چلنے کے لیے ہمیں پورا سال کی ضرورت ہے، سال میں ایک دفعہ یا ایک مہینے کے اندر نہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو دلیل وہ دیتے ہیں وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ یہ دلیل بھی بالکل جو ہے دیکھیں بے معنی ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اور کسی ایک دن کے ساتھ اس کو پھر خاص مخصوص نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر خوشی اس دن کی ہے جس دن آپ پیدا ہوئے، تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو محبوب کی موت کے دن خوشی بنانا کون سی عقل مندی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ پھر اس کے علاوہ میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ دلیل تو سب سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب سال میں کسی ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے، ایک دن میں اتنے زیادہ لوگوں کے کھانے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، پوری گلی کے لوگوں کے کھانے آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ کتنے کھائے، کوئی کتنا کھائے گا۔ پھر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کوڑے والے کے پاس شاپر جا رہے ہوتے ہیں، چھتوں پر، منڈیروں پر، باہر آگے پیچھے کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ڈھیریاں لگی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی دیکھیں کہ جب آپ ایک ہی دن جو ہے سب کی طرف ایک ہی طرح کا سب کھانا بھیجیں گے تو کوئی کتنا کھائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ کھانے کی ترغیب سال میں ہر دن ہونی چاہیے، پورا سال ہونی چاہیے، نہ صرف کسی ایک دن کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ میلاد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ دلیل بھی پہلی 4 دلیلوں کی طرح باطل ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اکٹھا ہونا از خود ایک بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے عجیب قسم کے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے حوالے سے اور شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد کر کے، اس میں کتنا غلو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کرنا ہے ہی غلط ہے۔ یہ پانچویں دلیل اس لیے بھی ناکافی ہے کہ اگر یعنی پانچوں دلیلیں جو ہے ناکافی ہیں، اگر انہیں درست مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چوک ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن ان چیزوں کی طرف رغبت نہ دلائی جس کی تلافی یہ میلاد منانے والے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پورا دین تھا، جو اللہ نے ان کے اوپر مکمل کیا، وہ ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس کو سیکھنے کی، اگر ہم اسی کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں تو ہماری زندگیاں اسی میں گزر جائیں۔ ان خرافات اور بدعات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے۔ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، درود و سلام پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، اور اپنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لیل و نہار، دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ سال میں ایک مہینہ یا ایک دن کے لیے ہم اس طرح کا رویہ یا اس طرح کا لبادہ اوڑھ لیں اور باقی سارے دنوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میلاد کو جائز قرار دینے والوں کے چند کمزور شبہات بھی ہیں۔ ایک واقعہ منقول آتا ہے کہ بد نصیب ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، خیریت پوچھی گئی تو کہا آگ کے عذاب میں ہوں، البتہ ہر دوشنبہ کی رات کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کمی کر دی جاتی ہے، اور اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اتنی مقدار میں پانی یعنی چوس لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے باندی صوبیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہے اگر کسی کو اس طرح کا خواب آیا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ روایت مرسل ہے جو ناقابل حجت ہے۔ تیسرا یہ کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کفر کی حالت میں یعنی کافر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ چوتھا یہ کہ ابو لہب کی یہ جو خوشی تھی نا، یہ طبعی تھی، تعبدی خوشی نہ تھی، یعنی اللہ کے لیے نہیں تھی، اس کا اگر اللہ کے لیے ہوتی تو اس کو ثواب ملتا۔ پانچویں یہ کہ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے ہمارے لیے بھیجنا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہر دم ہر لمحہ ہمیں اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے، تو کہاں صرف ہم سال میں ایک دن منعقد کریں اس کی شکرانے کے طور پر۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ ایک اور روایت جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا، اور چونکہ آپ کے دادا نے بھی آپ کا عقیقہ کر دیا تو عقیقہ دوبارہ نہیں کیا جاتا، تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے عقیقہ کیا، لہٰذا امت کو بھی آپ کی ولادت کے دن کھانے پینے کا انتظام بطور خاص کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھ کے لوگ اس دن کھانا پینا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت کمزور ہے اور امام نحوی نے اسے حدیث باطل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے المجموع للنووی میں یہ ہمیں پتہ ملتی ہے یہ، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقہ اپنی ولادت پر شکریہ کے ادا کرنے کے لیے کیا، یہ تو محض ایک گمان پر مبنی بات ہے اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حقیقہ کیا تھا، ہر سال تو نہیں کیا تھا، جبکہ میلاد منانے والے تو ہر سال میلاد مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، اور آپ نے جب اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی فرعون سے نجات دی، اور لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات یعنی شکریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو روزے کا دن نہیں بلکہ کھانے پینے کا جشن منانے کا دن رکھتے ہیں۔ اس قدر عجیب بات ہے نا کہ اگرچہ اس حدیث کو دلیل بنانا کہ اس کے مطابق روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کو تو چھوڑ دیا، کیونکہ روزہ میں تو بھوک پر پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے نا، اور جو اب دیکھیں کہ یہاں پہ تو اس دن کیا کیا جاتا ہے، بھوک پہ پیاس کی جگہ کھانے پینے اور جشن منانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عیش و مستی اور دعوتیں اڑانے میں کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ سموار کا وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت ولادت پر شکر اسی نوع کا ادا ہونا چاہیے جس نوع کا شکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن جو کہ 12 ربیع الاول ہے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کے دن کا روزہ رکھا جو ہر مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے۔ تو ہم کیا رکھتے ہیں، اس بنا پر 12 ربیع الاول کو کسی عمل کے لیے خاص کرنا اور ہر ہفتے آنے والے سموار کو چھوڑ دینا، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، یہ بتائیں، ذرا جائزہ لیں اپنا۔ تیسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکریے میں سموار کا روزہ رکھا تو کیا آپ نے روزے کے ساتھ کوئی محفل و تقریب بھی منعقد کی تھی جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں؟ تو دیکھ لیں جس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لائے ہیں اور کس طریقے کی محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے جہاں جو ہمارا دین منع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر پیسے لوٹائے جاتے ہیں، اور عیش و مستی اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں انجوائمنٹ اور جشن کا سامان ایک ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔